بیٹا مختلف رنگ برنگی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملوث تھا، یہ جانتے تھے، پھر انہوں نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ اور اس نبیہہ اور حارث کھوکھر کے درمیان طلاق ہو گئی اور انہوں نے خلا لے لیا، اور اس نے الزامات یہ لگائے ہیں کہ حارث جو کہ بہت بڑا ایک نام ہے، حارث کھوکھر صاحب نے مجھ پر بہت زیادہ مجھے گالیاں دی، میری آڈیو چلائی اور بھابھی کی بات مانتا ہے، بھابھی کو میسج کرتا ہے۔ ایک خاص طرح کی عورت جو کہ وہ اپنی کزن بتاتا، فاطمہ نام کی لڑکی، وہ بھی میرے گھر اجاڑنے میں اس کا ہاتھ ہے، میرے بیٹے اور مجھ کو بھی خطرات ہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے، گھر اجاڑنے میں کس کا ہاتھ تھا اور نبیہہ کو کیوں ایسی ضرورت پڑی کہ اس نے کہا کہ مجھے حارث سے خطرہ ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے خوبصورت سا منظر دیکھ لیا، میرے پیچھے بارش آ رہی ہے اور بارش کے منظر میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو حارث صاحب نے الزام لگایا کہ اس کے بھائی کی اس نے ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں گالیاں نہیں دیتا، نہ میں نے کسی کو گالیاں دی ہیں، اور اس کے بھائی سے پوچھ لیجیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی سے بے شک پوچھ لیجئے، لیکن میرا بھائی گھر میں نہیں رہتا تھا، میرے بیٹے کو پتہ ہے اور میری ایک بھابھی کو پتہ ہے، تو کیونکہ میرے سامنے بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تو حارث صاحب کہتے ہیں کہ میرا قصور ہے۔ نبیہہ نے کہا بہت سارے یہ شادی کے تیسرے دن ہی سے وہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور اس نے ایسی واہیات باتیں کی اور مجھ پہ بہت سارے الزامات لگے، ہوٹلوں میں ملتی رہی ہیں دوسرے لڑکوں سے، فلاں میری کردار کشی کی ہے اس نے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے خلا لوں گی، میں نے خود ہی خلا کا فیصلہ کیا۔ اب ان سے پوچھا گیا، اقرا عابد نے پوچھا، بلکہ اقرا کمل تھی میرا خیر ہے، اترگام میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو طلاق کا نوٹس مل چکا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں ملا، لیکن وہ اپنے چینل پہ دکھا رہا ہے۔ اس نے کہا وہ مجھے بدنام کر رہا ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ شادی کی نا، وہ شادی کی وجوہات کیا تھی کہ وہ ویوز لینا چاہتا، ویوز سے پیسے بنانا چاہتا تھا، لیکن میں نے وہ تمام چیزیں برداشت کی کیونکہ میں نے سارے الزام سہے۔ جب مجھ پہ لگا کہ آپ ایسی تھی، میں نے وہ سارے الزامات بھی سن لیے، تمام چیزیں بھی سن لی، لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں برداشت کرتی رہی، لیکن وہ اپنی باتوں سے پیچھے نہیں مڑا، اور اس نے احساس نہیں کیا کہ میں ایک لڑکی ہوں، ایک میں عورت ہوں، میرے جذبات سے وہ کھیلتا رہا ہے۔ اس کی بھابھی، اس کی ماں اور اس کا باپ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میری دل آزاری ہوئی، اور میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ اب میں نے خلا کا فیصلہ کیا اور خلا ہی لے کر رہوں گی، اور میں نے خلا لے لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری آڈیوز موجود ہیں، بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اس کا اصل چہرہ کیا ہے، اور یہ مختلف رنگین مزاج لڑکیوں سے اس کے تعلقات رہے ہیں، اور یہ شروع سے مجھے کہتا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ نے پھر شادی کیوں کی؟ تو اس کے جو خاندان والے، وہ کہتا ہے میرے لیے خاندان بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو آئے روز کبھی رجب بٹ کی، کبھی ان کی روزانہ کی بیس پر ایسے، لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ ہے یا پاکستان میں اس طرح کے حالات بدل چکے ہیں کہ اب طلاقیں، خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو اس بڑھتی ہوئی خلا اور طلاق کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ہمارے معاشرے پر مغربی کلچر کے اثرات ہیں، انڈینز موویز کے اثرات ہیں، اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اسلام سے دوری کی وجہ ہے، بہت سارے گھر برباد ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح ڈاکٹر نبیہہ ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں، اور اس بار بھی اس نے بڑے بڑے راز اور روتے ہوئے کہا کہ آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑے ہمارے علماء دین ہیں، انہوں نے ان کا طارق جمیل صاحب، انہوں نے نکاح پڑھا اور پورے دنیا میں ایک نام تھا ان کا نام ہے، ان کو لوگ جانتے ہیں، لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ بہت سارے الزامات ان پہ آئے، اور بہت ساری خبروں میں اب ان رہتی، ان کی شادی چل نہیں رہی تھی لیکن ویسے ہی نہیں چلی۔ یہ فیصلہ پہلے کرنا چاہیے کیونکہ یہ شادی چلے گی کہ نہیں۔ بہت سارے اداکار اور اداکاروں کی شادیاں ایسے ہی ٹوٹی ہیں، بہت سارے فلمی گروپس کی ایسے ٹوٹی ہیں، بہت عام گھریلو۔ اب تو پہلے ہم سنتے تھے، اخبارات میں پڑھتے تھے یا ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے یا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ فلاں کو طلاق ہو گیا، خلا لے لے کے اب ہر گھر کی کہانی ہے۔ تو خدا را کچھ آپ بھی سوچیں، کچھ لڑکیوں کو سوچنا چاہیے، کچھ لڑکوں کو سوچنا چاہیے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا کیا خبریں معلوم ہے۔ آج کی ویڈیو اور آج کا ماحول آپ کو کیسا لگے؟ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔